معرفت رکھ لینا اور بات ہے، عقیدہ رکھ لینا اور بات ہے، منصب کو سمجھنا اور بات ہے، محبت کرنا اور بات ہے، اور صرف پہچان لینے سے کام نہیں چلے گا۔ مثلا مجھے تو سب پہچانتے ہیں، پورے نیٹھی والے جانتے ہیں کہ یہ بھولو ہے، یہ ایک انسان ہے، یہ کم پڑھا لکھا ہے، لیکن میری معرفت یہ ہوگی کہ جب میں کوئی جملہ کہوں گا تو وہ غور کر کے سوچے گا کہ کہیں نہ کہیں سنا ہے یا کہیں نہ کہیں دیکھا ہے۔ جب یہ کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے جو یہ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، یعنی اس بات کا جب یقین ہوگا تو میری عزت کرے گا، نہیں تو انگوٹھا چھاپ ہی سمجھ کے چلا جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ لہذا یہ نہ دیکھو علم ماں کی آغوش سے لے کر لحد تک حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کی کوئی عمر نہیں ہے۔ آج مثلا ہم ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو ہم سے چھوٹے بھی ہوں نا ان سے بھی پوچھ لے، اس میں شرم کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے، مثلا میرا بیٹا ہے، پڑھا لکھا ہے اور وہ بہت کچھ جانتا ہے، تو مجھے پوچھنا پڑے گا کہ بیٹا اس کا مقصد کیا ہے، میرے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس میں شرم کرنے کی بات نہیں ہے۔ بہرحال اب وہ جو آتا ہے طب کی تلاش میں، آنے کے بعد لوگوں نے کیا کہا، یہاں پر علی سے بڑا کوئی طب نہیں ہے، یعنی علی وہ ہے کہ جن کے پاس ہر طرح کا علم ہے، وہاں جاؤ گے آنکھوں میں روشنی اس کے ضرور آ جائے گی۔ بچی کو لے کے آتا ہے مولائے کائنات کے پاس، مولائے کائنات ایک مرتبہ اسے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تیری کیا حاجت ہے؟ کہاں میری بیٹی ہے؟ کہاں میں دیکھ رہا ہوں، کہاں دونوں آنکھوں سے اندھی ہے، آیا ہوں، لوگوں نے یہی بتایا ہے کہ تم علی کے پاس چلے جاؤ اور علی جو ہے اس کا علاج کر دیں گے۔ مولائے کائنات چاہتے تو قرآن مجید کی کوئی بھی دعا پڑھ کے پھونک دیتے، اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے پھیر بھی دیتے اور آنکھیں اچھی ہو جاتی، لیکن مولائے کائنات نے خود سے کچھ نہیں کیا، بلکہ امام حسین کی عمر مختصر تھی، نہ جوان تھے نہ بہت بچہ تھے، لیکن بچپنا تھا۔ امام حسین کو آواز دیا، بیٹا حسین ذرا یہاں آؤ۔ امام حسین آئے، آنے کے بعد کہا کہ دیکھو بیٹا اس کی آنکھیں جو ہیں اس میں نور نہیں ہے۔ امام حسین ایک تشت میں پانی لائے، اپنے ہاتھوں کو اس میں ڈالا، ڈالنے کے بعد پانی کا چھینٹا اس کی آنکھوں پہ مارا، آنکھوں پہ چھینٹا مارنا تھا کہ اس کی آنکھوں میں نور آ گیا، اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ جب روشن ہو گئیں تو وہ خوش ہو گیا، خوش ہو کر کے صاحب ایمان بن گیا، لڑکی بھی صاحب ایمان ہو گئی، دونوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن اب لڑکی نے کیا کہا کہ بابا اب تو میں یہاں ان کی خدمت کروں گی، اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، وہ بضد ہو گئی۔ تو اس کے باپ نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، تم کو ان کی خدمت کرنا بھی چاہیے کیونکہ یہ صاحب معجزہ ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد یہ صاحب معجزہ ہیں، ان کی خدمت تمہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال لڑکی وہاں رہنے لگی اور جناب زینب کی خدمت کرنے لگی، امام حسین کی خدمت کرنے لگی، امام حسن کی خدمت کرنے لگی، مولائے کائنات کی یعنی کہ وہاں کی خادمہ بن گئی۔ لیکن جب سن بلوغ تک پہنچی تو اس وقت مولائے کائنات نے اس یہودی شخص جو مسلمان ہو گیا تھا اس کو بلا کے کہا کہ دیکھو اب تمہاری بیٹی جو ہے وہ جوان ہو گئی ہے، بڑی ہو گئی ہے، لہذا اسے اب اپنے ہمراہ اپنے گھر لے جاؤ۔ وہ اپنے گھر لے گیا اور لے جانے کے بعد بیٹی اپنے گھر رہنے لگی، حسین و جمیل بیٹی تھی۔ جانتے ہیں اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا ہند۔ کون تھی وہ؟ یزید کی بیوی۔
دیکھیے ماحول کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. میں اس بات کو بتا رہا ہوں اس لیے کہ آپ جیسا ماحول رکھیں گے بچے ویسے ہوں گے. اپنے گاؤں کا ماحول جیسا رکھیں گے گاؤں ویسا ترقی کرے گا. دیش کا جتنا اچھا ماحول رکھیں گے دیش اتنا ترقی کرے گا. علم کا جتنا اچھا ماحول رکھیں گے علم اتنا حاصل ہوگا. مجلسوں سے جتنی وابستگی کریں گے مجلسوں سے محبت اتنی ہوگی. عزاداری کو جتنا سمجھیں گے عزاداری سمجھ میں آنے لگے گی. قرآن جتنا پڑھیں گے اتنا قرآن سمجھ میں آنے لگے گا. یعنی آپ جس طرف کو رجوع ہو جائیں گے وہ آپ کی مدد کرے گا. آپ اس سے حاصل کر سکتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد اب مولائے کائنات کے در پہ خدمت کرنے کا انجام کیا ہوا کہ اسے مولا کی معرفت ہو گئی لیکن اس کی شادی یزید سے ہو گئی. ہم یزید پہ تو لعنت بھیجیں گے لیکن اس عورت پہ لعنت نہیں بھیجتے کہ جو معرفت حسین رکھتی ہے. یعنی ہم جو حسین کی معرفت